खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको यहोशू फताशर की तरफ से सलाम। मैं चर्च ऑफ लिविंग गॉड का मेंबर हूँ और साथ में वहाँ पर मैं बाइबल स्टडी करवा रहा हूँ। रिसेंटली मेरे सामने एक वीडियो आई और मैंने उसको देखा और वो चल रही है, काफ़ी फेसबुक पे ट्रेंडिंग हो रही है। और जब मैंने उसको देखा तो उसके अंदर काफ़ी सारी बातें ऐसी थी जो बिब्लिकल नहीं थी। तो मुझे किसी ने सेंड की और मुझे बात अच्छी नहीं लगी कि कलाम खुदा को गलत तौर से बयान किया जा रहा है, इसलिए फिर इसके जवाब में ये वीडियो है। कोई क्राइस्ट द किंग मिनिस्ट्री के पता नहीं क्या वो मिनिस्ट्री है और उधर कोई वो खातून है। खातून तो मैं उसको नहीं बोलूँगा, वो तो भी छोटी बच्ची है जो साफ सीधी बात है। वो कहती है 10वीं क्लास की तलबा है और वहाँ पर वो पढ़ती है, तो वो आकर तालीम दे रही है, तो वो बच्ची के अल्फाज को जो है फैलाया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चे सही बातें नहीं बोल सकते हैं, लेकिन खैर आप वीडियो को देखेंगे और समझ जाएंगे और जो मैं बातें कहने लगा हूँ उसके थ्रू आप समझ जाएंगे कि क्या वो बात कह रही थी। तो वो जो जनाब हैं, किसी ने मतलब कोई जनाब है, उन्होंने उसको पता नहीं क्या क्या पढ़ा दिया है और उसको बोल दिया कि आप ऐसे से बोल दें, और उन्होंने भी वैसे ही बोल दिया है। उनको कोई सही तालीम है नहीं है और वो बात करती हैं औरतों के पर्दे पर, और वो बाइबल मुकद्दस से स्ट्रेस करने की कोशिश करती हैं। वो बताना चाहती हैं कि बाइबल में पर्दे का लिखा हुआ है, बाइबल में पर्दा करें एवरीथिंग वगैरह वगैरह, जो कि नो डाउट दुरुस्त बात है, बाइबल में पर्दे का लिखा हुआ है, लेकिन इस तरह से नहीं लिखा हुआ जिस तरह से वो बात करती हैं। अब मैं एक एक करके जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं मैं उन पर बात करूंगा, बताऊंगा कि वो क्या बात करती है और क्या बात नहीं करती। सबसे पहली बात तो वो कहती है कि मैं कोई दीनी आलमा नहीं हूँ, तो इतना मुझे पता नहीं। मेरा सवाल ये है कि जब आपको इतना पता ही नहीं है और आप दीनी आलमा है ही नहीं, तो आप तालीम क्यों दे रही हैं? आपको नहीं देनी चाहिए। तो यहाँ से ही उनकी झूठी हलीमी हमें नजर आती है कि अपने आप को कह रही है कि मैं दीनी आलमा नहीं हूँ, ताकि लोगों के दिलों में कोई सॉफ्ट स्पॉट बनाया जा सके कि नहीं भी ये हलीम है, ये कितनी आजिज है, कितनी खाकसार है, कि इतनी तालीम, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हुए भी कह रही है मैं दीनी आलमा नहीं हूँ। तो ये इसे कहते हैं झूठी हलीमी, जो कि बाइबल इसको कंडेम करती है। बाइबल कहती है कि बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, इंसान को हकीकी तौर पे हलीम होना चाहिए। हकीकी तौर पे हलीम क्या है? जो वो है वही वो बोले, जो उसका रुतबा है। जो ऐसा नहीं करता वो झूठा हलीम है। तो सबसे पहली बात उनकी ये है। अच्छा, दूसरी बात वो कहती है कि जितने भी नेगेटिव कमेंट्स आए और जितने भी पॉजिटिव कमेंट्स आए, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आए, खुदा उन सबको बरकत दे। ये भी बिब्लिकल नहीं है। इस्तिस्ना की किताब के अंदर खुदा कहता है मैंने जिंदगी और मौत, लानत और बरकत दोनों तुम्हारे सामने रख दी है। अगर तो तुम कलाम पर अमल करोगे तो जिंदगी पाओगे और बरकत पाओगे, और अगर तुम अमल नहीं करोगे तो तुम पर लानत होगी और मौत का शिकार हो जाओगे। तो ये बात कहना कि नेगेटिव पॉजिटिव ये कोई बात बनती नहीं है, दिस इज अनबिब्लिकल। अगर कोई बंदा खुदा के कलाम की मुखालफत करता है तो उस पर लानत ही होगी और वो मौत की तरफ ही जाएगा। तो ये बात प्लीज, ये भी झूठी बात है। दूसरी बात ये होगी दूसरी बात। अब हम बात करते हैं तीसरी बात। तीसरी बात वो कहती है कि पौलुस ने जब बोला तो पौलुस वहां पर खवातीन के पहनावे की बात करता है, और हवाला उन्होंने कोट किया है 1 तिमोथियस 2 बाब 9 आयत, जो कि अच्छा वेरी इंटरेस्टिंग, जो कि वीडियो के टाइटल में भी लिखा हुआ है, लेकिन उनको पता नहीं कि उसका मकसद क्या है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। मैं पहले तो आपके सामने आयत पढ़ देता हूँ कि लिखा हुआ क्या है, उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। 1 तिमोथियस 2 बाब उसकी 9 आयत लिखा हुआ है, इसी तरह औरतें हयादार लिबास से शर्म और परहेजगारी के साथ अपने आप को संवारें, ना कि बाल गूंदने और सोने और मोती और कीमती पोशाक से। तो सबसे पहली तो बात उन्होंने आदि आयत पढ़ी है, आदि आयत का हवाला कोट किया जहाँ पर ये लिखा हुआ है इसी तरह से औरतें हयादार लिबास पहने, बस यहाँ पर ही बात खत्म करती है। पूरी आयत पढ़ी नहीं है। फिर आयत का पिछला हिस्सा भी नहीं पढ़ा, आयत का अगला हिस्सा भी नहीं पढ़ा, जिसको हम लोग कहते हैं सियाको सुबाक कॉन्टेक्स्ट। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये 10वीं जमात में भी नहीं पढ़ती है, 5वीं 6ठी जमात फेल होंगी और अभी ये कह रही है अपनी बात बताने के लिए, क्योंकि जो बंदा मैट्रिक तक पढ़ लेता है या 11वीं 12वीं पढ़ लेता है तो उसको भी पता होता है कि एक चीज होती है जिसको सियाको सुबाक कहा जाता है। वैसे तो हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि लोगों को इसी तरह से बताया ही नहीं जाता। तो साफ सीधी बात है, तो मैं अगर ये 10वीं जमात की है भी तो मैं इस पर वो नहीं करता, उंगली नहीं उठाता। हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। तो या तो इसको अपनी पढ़ाई पूरी कर लेनी चाहिए थी कम से कम यूनिवर्सिटी लेवल तक, क्योंकि वहां पर पढ़ाया जाता है कोई कॉन्सेप्ट, कोई कॉन्टेक्स्ट, कोई चीज है। ये तो कुछ था ही नहीं। 8वीं ऐसे में पढ़ना शुरू करता हूँ। बस मैं चाहता हूं कि मर्द पहले पलूस जिक्र करते हैं मर्द का, पहले औरत का जिक्र नहीं करता। और मुझे यही बात समझ में नहीं आती, औरतों के ऊपर इतना कीचड़ उछाला जाता है, मर्दों के बारे में कुछ बात नहीं की जाती।
پہلی بات آتی ہے مردوں کی. بس میں چاہتا ہوں کہ مرد ہر جگہ بغیر غصہ اور تکرار کے پاک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کیا کرے. یہاں پر مردوں کے کپڑوں کی بات آ رہی ہے, یہاں پر مردوں کے کردار کی بات آ رہی ہے کہ وہ غصہ اور تکرار, لڑائی جھگڑے والے نہ ہو بلکہ پاک ہو. اب مردوں کے لیے جو پولوس کردار کی بات کر رہا ہے, تو عورتوں کے لیے وہ پردے کی بات کیوں کرے گا؟ عورتوں کے لیے بھی اس کو کردار کی بات ہی کرنی چاہیے نا, اور وہ کردار کی بات ہی کرتا ہے. آگے آپ پڑھ کے دیکھیں, اسی طرح عورتیں حیادار لباس سے شرم اور پرہیزگاری کے ساتھ اپنے آپ کو سنوارے, نہ کہ بال گوندنے اور سونے اور موتی اور قیمتی پوشاک سے. تو شرم, پرہیزگاری, یہ کیا ہے؟ یہ کوئی کپڑا ہے؟ یہ میں نے شرم پہنی ہوئی ہے, یہ میری شرم کو ظاہر ضرور کرتا ہے یہ کپڑا, لیکن یہ خود شرم نہیں ہے, یہ میری شرم کو ظاہر کرتا ہے. تو پولوس وہاں پر آپ کے پہناوے کی بات نہیں کرتا, وہاں پر وہ بات کرتا ہے آپ کے کردار کی, کہ آپ کا کردار کیسا ہونا چاہیے. آپ کا کردار پاک ہونا چاہیے, آپ کا کردار خالص ہونا چاہیے, کیونکہ اگر آپ کا کردار خالص ہوگا نا, اگر آپ کا ذہن پاک ہوگا تو آپ کے کپڑے بھی صحیح ہوں گے. یہ بات ہے وہاں پر پولوس بات کر رہا ہے, پہناوے کی نہیں, کردار کی. تو اس بات کو آپ سمجھیں, اور برائے مہربانی آپ آگے پیچھے کا جو حوالہ ہے وہ بھی پڑھ لیا کریں. نہ آپ آگے نہ پیچھے, نہ 3 میں, نہ 13 میں, نہ 33 میں, پتہ نہیں آپ کہاں پر ہیں. اچھا, پھر اگلی بات جو یہ بچی فرماتی ہے, وہ کہتی ہے باغ عدن میں خدا چاہتا تھا کہ ہم بدن کو ڈھانکیں. اچھا, تو میرا سوال ان سے یہ ہے کہ پیدائش 2 باب اور اس کی 25ویں آیت, وہاں پہ لکھا ہوا ہے اور آدم اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے. تو یہ کیا چکر ہے؟ خدا نے ان کو پھر ننگا کیوں پیدا کیا تھا؟ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پر وہ میاں اور بیوی کا ریلیشن شپ ہے, اور وہ میاں بیوی ایک دوسرے کے سامنے ننگے ہیں. کیا مطلب ہے ننگ پن ہونے کا؟ ننگ پن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. آپ کا شوہر آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے, آپ کی بیوی آپ کے بارے میں سب کچھ جانتی ہے, کوئی راز نہیں ہے. آپ کو ایک دوسرے سے خطرہ نہیں ہے کہ یہ مجھے ملامت کرے گا, بلکہ آپ کو اس کی محبت پہ پورا بھروسہ ہے, اس لیے آپ اس کے سامنے پورے ننگے ہو. یہ مطلب ہے پورے ننگے ہونے کا. اور وہاں پر وہ جسمانی طور پر بھی ننگے تھے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ابھی کوئی نقص نہیں ہے. آج کل تو نقص اتنے ہیں لوگوں میں, شرم آتی ہے, خوف آتا ہے. یہ پہلے نہیں تھا, کیونکہ شرم اور خوف یہ گناہ کے بعد آیا تھا, پہلے نہیں آیا تھا. تو خدا نے اگر ان کو, خدا چاہتا نا کہ پہلے سے ہی کپڑے پہنے, تو خدا ان کو کپڑے پہنا کر ہی پیدا کرتی, کپڑے پہناتا. اور پھر یہ آیت بائبل میں نہیں لکھی ہوتی کہ آدم اور اس کی بیوی ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے, یہ پھر بات لکھی ہوئی نہیں ہوتی. تو خیر اب کیا کر سکتے ہیں. اچھا, اس کے بعد پھر وہ خاتون وہاں پر کہتی ہیں, دوبارہ سے غلطی ہوگی مجھ سے, کیا کروں ذرا تمیز کے لہجے میں بات کرتا ہوں, وہ خاتون تو ہے نہیں, وہ تو بچی ہیں ابھی, خاتون ہونے میں ان کو بھی تھوڑا ٹائم لگے گا. کہتی ہے وہاں پر کوئی عبرانی لفظ ہے جس کا مطلب ہے کرتا شرٹ وغیرہ پہننا. تو ایکچولی وہاں پر عبرانی لفظ جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کرتے کی طرح کا لباس, بس دیٹس اٹ. اور اس زمانے کے جو کرتے ہیں چوکے ہوتے تھے, ان کے نیچے شلواریں نہیں ہوتی تھی, صرف کرتے ہی کرتے ہوتے تھے, ایک چوگا ہی ہوتا تھا بس, سم تھنگ لائک دیٹ. اس طرح کا لباس تھا بس, جو خدا نے جانور کی کھال سے بنایا تھا, اور وہ بھی 3 باب میں آپ کو ملے گا جب انہوں نے گناہ کر لیا تھا, پہلے نہیں تھا. تو برائے مہربانی آپ پیدائش کا 2 باب پڑھے, 3 باب پڑھے, تب آپ کو کچھ سمجھ لگے. تو اور بائبل پڑھنے سے پہلے آپ برائے مہربانی تھوڑی تعلیم تو حاصل کر لیں یونیورسٹی لیول تک. اتنی اعلیٰ کتاب ہے, اتنی زبردست کتاب ہے, کتاب مقدس, آپ نے پڑھائی لکھائی کی نہیں اور آپ اس کو پڑھنے چلے گئے. اچھا, پھر کیا کہتی ہے؟ پھر یہ کہتی ہے کہ اس کا مطلب ہے پورے بدن کو ڈھانکنا, جیسے کہ عربی ڈھانکتے ہیں. تو ریت تو عربیوں کو ملی ہی نہیں, تو ریت تو یہودیوں کو ملی ہے, تو عربی کہاں سے ٹپک پڑے یہاں پر؟ رانگ کانسیپٹ ہے, دوبارہ سے غلط بات کہہ رہی ہے. تو آپ عربیوں کا لباس نہ دیکھیں, آپ عبرانیوں کا لباس دیکھیں, بہت فرق ہے دونوں. اچھا, پھر وہ کہتی ہے کہ آدم اور حوا نے اپنے آپ کو اپنے ننگ پن کی وجہ سے چھپایا تھا. تو وہی بات آ جاتی ہے باجی, آپ جا کر جو ہے 3 باب پڑھ لیجیے پیدائشی کتاب کا, وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جب انہوں نے پھل کھایا تو ان کی آنکھیں کھل گئی, تب انہوں نے اپنے آپ کو ایک دوسرے سے چھپایا اور پھر خدا سے چھپایا. گناہ یہ کام کرتا ہے, گناہ آپ کے اندر سب سے پہلے جو اثر پیدا کرتا ہے, اس کی وجہ سے آپ کا خدا کے ساتھ تعلق خراب ہوتا ہے, پھر آپ کا اپنے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق خراب ہوتا ہے. تو یہ بات ہوئی تھی, تو یہ بات آپ کہنا چھوڑ دیں کہ انہوں نے اپنے ننگ پن کی وجہ سے نہیں ڈھانگا تھا, انہوں نے اپنے گناہ کی وجہ سے ڈھانگا تھا. پڑھ لیں بائبل تو آپ کو تھوڑی سی عقل وغیرہ آ جائے گی. خیر, اسے بھی کسی اور نے بتایا جو صاف سیدھی بات ہے, پتہ لگ رہا ہے بچی کے پاس اتنی بڑی بڑی چیزیں نہیں آ سکتی.
اچھا پھر یہ کہتی ہے کہ عورتوں کو صحیح کپڑے پہننے چاہیے کیونکہ مرد حیوان بن کر ٹھوکر کھاتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے جو عورت بالکل صحیح ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ بھی جنسی جبر ہو جاتا ہے، پھر اس کا کیا قصور ہے؟ اس نے تو کچھ نہیں کیا تھا. جس نے حیوانیت دکھانی ہے اس نے کسی بھی حال میں حیوانیت دکھانی ہے، اور جس نے شرم کرنی ہے اس نے کسی بھی حال میں شرم کرنی ہے. تو یہ عورت کے ڈریس پہ کچھ نہیں ہوتا، یہ ہمارے یہاں پر صرف الزام لگایا جاتا ہے. اور اسی کی سب سے بڑی مثال میں دوں گا یوسف کی. آپ پڑھ لینا جب پیدائش 39واں باب چیپٹر 39 جن کو اردو کی گنتی نہیں آتی ہے، وہاں پر فوتیفار کی بیوی یوسف کو کہتی ہے میرے ساتھ ہم بستر ہو. یوسف کیا کہتا ہے؟ دیکھ تیرے شوہر نے سب کچھ میرے ہاتھ میں کر دیا، ویسے تجھے نہیں اس نے میرے ہاتھ میں کیا کیونکہ تو اس کی بیوی ہے. تو میں کیوں خدا کا اور تیرے شوہر کا اتنا بڑا گناہ کروں؟ یہ عورت کے پہناوے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ مرد کی عقل سے سب کچھ ہوتا ہے. ایسے آپ جو ہے نا بس عورتوں پہ، اور مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ خود عورتوں کے عورتوں پہ الزام لگا رہی ہے کہ وہ ایسے کر رہے ہیں. تو میں اس وقت میں بالکل بھی نہیں ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ میں خود مرد ہوں اور مجھے پتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. آگے عورت کچھ بھی کر دے، بائبل اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ اپنے نفس سے خبردار رہو. یہ نہیں لکھا ہوا کہ عورت کے نفس سے خبردار رہو، اپنے نفس سے خبردار رہو. ملاکی اس کا 2 باب اس کے اندر یہ لکھا ہے. تو یہ بات آپ چھوڑ دیں. اچھا پھر بات کرتی ہے کہ اب یورپ اور مغرب ان کی طرح نہ بنے. وہ یورپ اور مغرب کا کلچر ہے، وہاں پہ ان کی ذہانت بہت پاک صاف ہے، اس لیے وہاں پر لڑکی چھوٹے کپڑے بھی پہن کر گھومے گی نا کچھ نہیں ہوگا. ہمارے یہاں پر ذہانت اتنی گندی ہے کہ لڑکی اگر سب کچھ بھی پہن کے گھومے گی نا تب بھی مرد اس کو دیکھتے ہیں. تو یہ چھوڑ دو، یورپ وغیرہ کو چھوڑ دو، وہ بہت آگے ہیں. تو جیسے کہ کیا اس کا نام ہے، ہمارے اپنے صحافیوں میں سے وہ حسن نثار صاحب وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ گندے جانوروں کی انتڑیوں کا تیل کھاتے ہو، جعلی دودھ جعلی میڈیسن بناتے ہو، ذرا سی تم لوگوں کو شرم نہیں ہے. جو صاف سی بات ہے، لعنت تم لوگ بھیجتے ہو یورپ پر. کیا بات کر رہی ہیں آپ برائے مہربانی تھوڑی سی عقل کر لیں آپ. یہ بات آپ نہیں کہہ سکتے. اچھا پھر دوبارہ سے آدم اور حوا پہ آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ وہ دونوں روح میں ننگے تھے. میرا سوال یہ بنتا ہے، ابھی آپ نے کہا کہ وہ لوگ آپس میں ننگے تھے اس لیے ان لوگوں نے کپڑے ڈالے، روح کو کون سا کپڑا ڈلتا ہے؟ یہ تو بتائیں پھر آپ. روح کو کوئی کپڑا نہیں ڈلتا، جسم کو کپڑا ڈلتا ہے. انہوں نے جو اپنے لیے پتوں کو سی کر جو کچھ بھی ان سے کوشش ہوئی تھی کپڑا بنا کے کوشش کی تھی، انہوں نے اپنے جسم کو ڈھانکا تھا. روح کیا بات پتہ نہیں. اگر وہ روح میں ننگے رہتے تو پھر روح میں بعد میں بھی ننگے ہو سکتے تھے وہ، کیونکہ کپڑا تو جسم پہ ڈلا ہوا ہے، روح پہ تو کچھ نہیں ڈلا ہوا. وہاں پہ وہ لوگ جسم پہ. تو یہ فضولیات بات نہ کریں. اچھا ابھی پھر بولا جا رہا ہے کہ حیا دار کا مطلب ہے لباس پہنا جائے، یہ وہ وغیرہ. سو اچھا پھر اینڈ میں یہاں پر میں بات اینڈ کروں گا. کہتی ہیں کہ ربکا جب اسحاق کے پاس آئیں تو ربکا نے بھی برقع پہنا ہوا تھا. چلے ٹھیک ہے، ربکا نے برقع پہنا ہوا تھا. پیدائش اس کا 38واں باب، اور اس میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں میں. پیدائش 38واں باب اس کی 14ویں آیت، تمر کی بات ہو رہی ہے. تب اس نے اپنے رنڈاپے کے کپڑوں کو اتار پھینکا اور برقع کیا اوڑا؟ برقع اوڑا اور اپنے کو ڈھانکا، اور ریم کے برابر پھاٹک کے برابر جو تمنت کی راہ پر ہے جا بیٹھی، کیونکہ اس نے دیکھا کہ سیلا بالغ ہو گیا ہے مگر یہ اسے بیاہی نہیں گئی. پوری کہانی کے لیے پورا باب پڑھ لیجیے گا، اتنا ٹائم نہیں ہے، بس میں بتا رہا ہوں برقعے کا یہاں پہ کیا سین. 15ویں آیت، یہودا اسے دیکھ کر سمجھا کہ کوئی کسبی ہے. تمر نے پہنا ہوا ہے برقع، یہودا سمجھ رہا ہے یہ کسبی ہے. شکل نہیں دیکھی اس نے اس کے کپڑے دیکھے. یعنی کہ برقع کس بات کا نشان ہے؟ کسبی پن کا. میں یہ نہیں